بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عبرت، نصیحت اور ہدایت کا ایک انمول باب ہے۔ قیم عید عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، دولت، علم، محلات، باغات، لشکر اور تمدن عطا کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی، ظلم، غرور اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو ان پر عذاب آیا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں بھی آئی ہے۔ آئیے اس پورے واقعے کو مکمل ترتیب، جزیات اور نصیحتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قبیلہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوم مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف یعنی ریت کے ٹیلوں والا علاقہ میں آباد تھے، جو آج کل یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ ان کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ ان کا مورث اعلیٰ عاد بن اس بن ارم بن سام بن نوح تھا۔ اسی کی نسبت سے یہ قوم عاد کہلائی۔ ان کا سب سے مشہور شہر ارم ذات العماد تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا ارم ذات العماد کے ساتھ؟ یہ شہر بلند و بالا ستونوں اور مضبوط قلعوں والا تھا، جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ قوم عاد کی جسمانی طاقت۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی ڈھانچے دیے تھے کہ وہ پہاڑوں جیسے مضبوط نظر آتے۔ ان کے قد بہت بلند تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے، بڑے بڑے پتھروں کو ایسے اٹھاتے جیسے کھلونے ہوں۔ ان کا غرور ان کی طاقت کی وجہ سے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس بہترین زراعت تھی۔ کھجوریں، انگور، زیتون اور ہر قسم کے اناج کی پیداوار تھی۔ وہ بلند و بالا محلات بناتے اور فخر کرتے کہ ان جیسا کون ہے۔ ان کے پاس طاقتور گھوڑے، اونٹ اور جنگی اسلحہ تھا۔ آس پاس کے قبائل ان سے ڈرتے تھے۔ احقاف کا علاقہ سرسبز اور ٹھنڈا تھا۔ نہریں بہتی تھیں اور زندگی کی تمام آسائشیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے 3 بڑے بت بنائے: صدا، سمود، ہرا۔ یہ ان کی عبادت کرتے، قربانیاں دیتے اور سمجھتے کہ انہی کی وجہ سے بارشیں اور فصلیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں پر ظلم کرتے، یتیموں کا مال کھاتے۔ زنا اور بدکاری عام تھی۔ طاقتور کمزوروں کو غلام بنا لیتے۔ حق کا مذاق اڑاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام انہی کی قوم سے تھے اور ان کی زبان جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ قوم کا انکار اور مذاق۔ ان کے سرداروں نے کہا، اے ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے وہ لے آ۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو مجنون، پاگل کہتے، شاعر کہتے اور کہتے، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تیرے کہنے پر ایک خدا کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے انہیں ایک تنبیہ دی۔ 3 سال تک بارشیں بند ہو گئیں۔ زمین خشک ہو گئی، کھجوریں سوکھ گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، جانور مرنے لگے، بچے بھوکے رونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ پھر سے تم پر رحمت برسائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، یہ سب ستاروں کی گردش کا اثر ہے، تیرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عذاب کا فیصلہ۔ آخرکار جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان پر عذاب آئے گا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دور ایک بڑا سیاہ بادل نظر آ رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولے، یہ بادل ہماری کھیتیوں کو پانی دے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے جو آ رہا ہے۔ ہلاکت کا منظر۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک تند و تیز یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ ان کو زمین سے اٹھا کر اوپر پھینکتی اور نیچے پٹخ دیتی۔
ان کے جسم درختوں کی طرح ٹوٹ گئے، ان کے محلات ستون اور قلعے مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قوم کا انجام۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس طاقتور قوم کا نام و نشان مٹ چکا تھا، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے بچ گئے۔ انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے یمن کے علاقے حضرموت میں سکونت اختیار کی، وہیں ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ عبرت اور نصیحت۔ قیم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے غرور اور طاقت کا انجام ہلاکت ہے۔ نعمتیں شکر کا تقاضا کرتی ہے، ظلم، شرک، زنا اور فساد کبھی باقی نہیں رہتے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے، جو نہ مانے وہ برباد ہوتے ہیں۔ دنیا کی عارضی طاقت انسان کو دھوکا دیتی ہے۔ آج کی دنیا کے لیے سبق۔ آج بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی، ظلم اور فحاشی میں مبتلا رہے تو یاد رکھے کہ اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ قوم عاد کی طاقت کا عشر اشیر بھی کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ مٹ گئے۔ قرآنی دعا۔ آخر میں وہ دعا جو حضرت ہود علیہ السلام کیا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔